السلام علیکم۔ نیکٹا کو فعال اور مؤثر بنایا جائے، یہ میں تجاویز پڑھ رہا ہوں جو آج مختلف ورکنگ گروپس نے دیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو سن کے بہت افسوس ہوگا کہ یہ پچھلے ایٹ لیسٹ 7 ایئر سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے یہ ایک طرف سے بال جاتا ہے دوسرے کورٹ میں، ادھر سے واپس آ جاتا ہے اور نیکٹا ہماری چلتی نہیں ہے۔ نیکٹا کا سربراہ بھی نہیں لگتا، اس کا سٹرکچر بھی نہیں بنتا انسٹیٹیوشنل، اور اس کو جو کام سونپا گیا تھا وہ کام یہ تھا کہ مختلف اداروں سے انٹیلیجنس آئے گی، ISI، MI، IB، اور اسی طریقے سے سولین اداروں یا پولیس سے بھی اگر CID سے انفارمیشن آتی ہے تو اس کو پروسیس کیا جائے گا، تو کوئی بھی دہشت گردی کی بڑی کارروائی جو ہے اس کو شروع ہونے سے پہلے ہی روک دیا جائے گا۔ ایک سینٹرل آرگنائزیشن بن جائے گی، جیسے امریکہ میں 9/11 ہوا تھا تو انہوں نے ہوم لینڈ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کریٹ کر دیا تھا۔ تو سب سے پہلی لڑائی یہ شروع ہو گئی، فوج والوں نے کہا کہ ایک لیفٹننٹ جنرل لگاتے ہیں، کیونکہ ISI اور MI تو سیولینز کو انفارمیشن دیتے ہوئے کترائیں گے۔ سیولینز نے کہا کہ یہاں پر ایک جنرل لگا تو یہ ادارہ تو ہمارے قابو میں نہیں آئے گا، تو ہمارے قابو میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا بندہ لگے۔ اس لڑائی کے نتیجے میں 7 سال سے ہزاروں کی تعداد میں 30-40 ہزار بندہ مروایا ہم نے، اس میں سے 20-25 ہزار اس 7-8 سالوں میں مروایا ہوگا، لیکن اگر کسی کے کان پہ جون رینگ گئی ہو، اور یہ نیکٹا جو ہے یہ آپریشنلائز آج تک نہیں ہوئی۔ دوسرا ہمارا یہ پرائرٹیز کی لسٹ پڑھ رہا ہوں، پولیس ریفارم کا ایک ایشو ہے۔ جب 9/11 ہوا تھا تو سب سے پہلے یہ بات آئی کہ ہائیلی پولیٹیسائزڈ ہے۔ پنجاب میں شریف برادران نے ASI کی نوکریاں ایسے بانٹی تھی جیسے ریونیاں بانٹتے ہیں۔ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی اور MKM دونوں نے پولیٹیکل بیسس کے اوپر پولیس میں انڈکشنز کی ہوئی ہیں، تو کسی کو شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ بلوچستان زیادہ تر ہے بھی ایریا، وہاں پولیس ایکٹیو ہی نہیں ہے آپ کی۔ فاٹا ایریاز پاکستان کے اندر ابھی تک حصہ ہی نہیں بنے، وہاں پر پولیس کا سٹرکچر نہیں ہے، تو پولیس کو بہتر کرنا تھا۔ فاٹا ایریاز کو اس کا سٹیٹس کے حوالے سے ایک ڈیسیژن لینا تھا کہ وہاں پر کیسے ہم اپنا انتظام بہتر کر سکیں، وہاں ریٹ اسٹیبلش کر سکیں اسٹیٹ کی۔ یہ جب سے کسی نے بھی پاکستانی نے ہوش سنبھالی ہوگی، اسے علاقہ غیر کہا جاتا تھا۔ جو بھی بندہ اغوا ہوتا تھا یا مجرم بھاگتا تھا وہاں اس کو پناہ ملتی تھی۔ آج بھی اس کی صورتحال اس سے 100 گنا زیادہ ابتر ہے۔ تو یہ ریکمنڈیشنز پڑھ کے آپ کو وہ تمام چیزیں ملیں گی جو ہزارہ بار ہم نے ماضی میں کئی سالوں میں 100 بار ڈسکس کی ہیں، اس کے اوپر دوبارہ ایک لسٹ بن گئی ہے۔ لیکن آج سارا دن بہت اہم میٹنگز ہوئیں، پرائم منسٹر نے چیئر کی، آرمی چیف DG ISI اس میں بیٹھے، اور کل پارلیمنٹری کمیٹی بیٹھے گی اور پارلیمنٹری لیڈرز بیٹھیں گے، پرائم منسٹر چیئر کریں گے، اور آرمی چیف اور DG ISI کو بھی دعوت دی گئی ہے، سیولین اور ملٹری اکٹھے بیٹھیں گے۔ تو ہم دعا گو ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کریں گے جو کچھ پہلے کیا گیا۔ ایک تگڑی مؤثر اسٹرانگ قسم کا جو اسٹیٹ کا رسپانس ہے وہ آنا چاہیے، ان بچوں کا خون رائے گاہ نہیں جانا چاہیے۔ اور جو باقی بہت سے بچے ہیں، آج ایک ڈان اخبار میں خبر ہے کہ 1200 سافٹ ٹارگٹس ہیں اسلام آباد کے، میں نے اس کی ڈیٹیلز پڑھی تو جتنے پرائیویٹ سکول اور ہاسپٹلز ہیں سارے انہوں نے لکھا کہ ٹارگٹس ہیں۔ یہ صرف اسلام آباد کیپٹل ایریا کی بات ہو رہی ہے، تو یہ سکولز تو پورے پاکستان میں ہیں۔ کون سا سکول ہم بچائیں گے؟ کس کس بچے کے لیے آپ فوج کو بھیجیں گے؟ تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے یہ نرسریز ہیں ٹیررزم کی، جہاں سوسائڈ اٹیکرز آ رہے ہیں، ان کو آپ ختم کریے، اور اس کی کمٹمنٹ فوج کو بھی دکھانی پڑے گی۔ وہ یہ گڈ اور بیڈ طالب کی ڈیفینیشن سے آگے نکلنا پڑے گا۔ حکومت کے اندر موجود وہ ایلیمنٹس جو سمپتھائز کرتے ہیں خاص سیکٹس کے ساتھ، خاص گروپس کے ساتھ، اس سے باہر نکلنا پڑے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے اور کتنے مؤثر طریقے سے اور کتنے ٹائم فریم میں، یہ ہمارا آج کا ٹاپک رہے گا۔ اسلام آباد اسٹوڈیو کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد عمر صاحب۔ اسد عمر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے MKM کے سینئر رہنما حیدر عباس رضوی صاحب۔ حیدر بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور لاہور سے پاکستان پیپلز پارٹی سے سید سمسام بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بخاری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ اسد عمر صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گا۔ یہ باتیں کہنے کو پیپرز کے اوپر اچھی لگتی ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ افغان مہاجرین کو خیمہ بستیوں تک محدود کریں، جو اللیگل امیگرینٹس ہیں ان کو واپس بھیجیں، لیکن شاید اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی۔ ایک چیز لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو تجویز پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ کو اس پہ ہنسی بھی آئے گی اور دکھ بھی ہوگا کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ 8ویں تجویز ہے کہ ملک بھر میں شائع ہونے والے قابل اعتراض مواد کو انسداد دہشت گردی ایکٹ 97 کے شیڈیول 4 کے تحت دیکھا جائے، جس میں پرنٹر اور پبلشر کے لیے سخت سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ یہ لاء کے اندر پروویژن آلریڈی موجود ہے، ہیٹ مٹیریل پھیلانا یا جو کالعدم تنظیمیں ہیں اس کا جھنڈا لگانا یا بین اس کا بیجز لگانا یا اس کی وہ جھنڈیاں لے کر میدان میں اس کے پوسٹرز لے کر جانا، یہ آلریڈی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر پروویژن موجود ہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے اسلام آباد کے اندر مظاہرے ہوتے ہیں، اور کل میرے ساتھ شیخ وقاص اکرم صاحب تھے، وہ کہتے ہیں میں تمہیں گورنمنٹ بلڈنگز بتا دیتا ہوں جہاں پہ ابھی بھی پوسٹرز لگے ہوئے ہیں۔ تو ان قوانین کو اگر پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے تو زیادہ اچھا تھا، اگر یہی حال کرنا تھا۔ یہ بات میں 2 دن سے بہتر کر رہا ہوں ندیم، یہ بہت زیادہ توجہ جو ہے نا مرکوز ہوتی ہے وہ اس کے اوپر کہ جی ہماری تمام سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے وہ ایک پیج پر نظر آنی چاہیے، APCs کال ہوتی ہیں۔
जो सब ज़रूरी चीज़ें, ये अच्छी चीज़ें, ये होनी चाहिए, लेकिन ये मसला है ही नहीं। आप टेररिज्म से रिलेटेड एंटी टेररिज्म जो एफर्ट है उसके ऊपर आप देख लीजिए, जब से ये हुकूमत आई, पुराने जो है वो छोड़ दे, सिर्फ जब से ये हुकूमत आई है, हुकूमत ने पहले ये फैसला किया कि जी हमें मुज़ाकरात के अंदर जाना चाहिए। उन्होंने एपीसी कॉल की, वो जमातें जो मुज़ाकरात के खिलाफ भी थी उन्होंने भी कहा कि जी ठीक है, आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, चलें आप कर लें। उसके चंद माह के बाद हुकूमत ने फैसला किया ऑपरेशन लॉन्च करने का, ज़रब अज़ब लॉन्च हो गया। वो जमातें जो ऑपरेशन के खिलाफ थी उन्होंने भी कहा कि जी बिल्कुल अब आप ऑपरेशन में चले गए, अब हम आपके साथ हैं। असल मसला जो है वो तो इम्प्लीमेंटेशन का है। नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी चौधरी निसार साहब ने टेबल की, नेशनल असेंबली में लेके आए, उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। एक चीज़ जो बहुत अरसे से डिस्कस हो रही थी, ज़ाहिर है उसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं थी, जब नेक्टा बना था यही तमाम चीज़ें उस वक्त भी डिस्कस हो चुकी थी, लेकिन वो जो काम करने के वो सबको पता है करने के, तो कोई नया कोई ईजाद कर भी नहीं सकता। वो बजट जब आया तो अगर आपको याद हो तो ये कई चैनल्स के अंदर, मुझे याद है मैंने ये पॉइंट रेज किया था कि वो जो सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी थी उसकी बजट के अंदर रिफ्लेक्शन कितना नजर आ रही है। एक चीज़ ऐसा सुमन साहब, आपको आप एपीसी का हवाला आ जाता है, कल भी दोबारा एपीसी है, आपको लगता नहीं है आज ऑन एयर कुछ सच्ची बातें बोलनी चाहिए जब इतना बड़ा मुल्क का नुकसान हो गया हो? लास्ट एपीसी ने जब स्टेक होल्डर्स करार दे दिया था तालिबान ग्रुप्स को और कहा था कि ओनली पीस टॉक्स, इसके अलावा सेकंड ऑप्शन का जिक्र ही नहीं था किया। आज अगर हम मुड़ के पीछे देखें, स्कूल वाक़े को देख लें, दूसरे चर्च बॉम्बिंग को देख लें, तो लगेगा कि नहीं बहुत बड़ा हमने जुल्म किया था, ज़्यादती की थी, मिस्टेक की थी। अपनी गलती का इतराफ़ करना भी मेरे ख्याल में एक राह ढूंढने का एक तरीका होता है। अगर आपको याद हो, मुझे याद है मैं ARY पे उस दिन था जिस दिन ये डिक्लेरेशन आई थी, और मुझे एक से ज़्यादा उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे जो मैंने ऑन एयर बयान किए थे। एक, उसके अंदर कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए होना है, जो कुछ भी होना है। स्टेक होल्डर्स, मैं 3 चीजें बताता हूं। दूसरा, उसके अंदर टेररिज्म का जिक्र हुआ था और जो सेक्टेरियन टेरर हो रहा है उसका कोई जिक्र नहीं था, और उसके अंदर स्टेक होल्डर्स आपने ट्रीट कर दिया। तो वो उसके डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे ख्याल में कमजोरियत, मैं तो उससे बोल रहा था, मैं तो उस दिन शाम को बोल रहा था, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि जो आपने काम करने हैं, जो ये हेट लिटरेचर का, ये बताएं मुझे कौन सी एपीसी रोकती है आपको इस हेट लिटरेचर से? जो फंडिंग आ रही है उसके कंट्रोल के लिए किसने रोका है? जो मस्जिद इस्तेमाल की जा रही है नफरत फैलाने के लिए, कौन सा कानून उसको उसके आड़े आता है? मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, हैदराबाद रिजी साहब से भी बात कर लें। हैदर साहब, मैं लास्ट एपीसी के ही उस स्टेक होल्डर्स वाली स्टेटमेंट से ही आपसे स्टार्ट करूंगा। पाकिस्तान में ये कहा गया था उस एपीसी के बाद कि सिर्फ पीस टॉक्स ही एक तरीकाकार है, दूसरी किसी ऑप्शन का जिक्र नहीं किया था। और राइटली असद साहब ने कहा कि जो सेक्टेरियन एक इशू है जिसने मेरे ख्याल में ज़्यादा किलिंग पाकिस्तान के अंदर की है, शिया सुन्नी फसादात, बरेलवी और देवबंदी की तकसीम, उसका उसमें जिक्र ही नहीं था, प्लान बी का जिक्र नहीं था, टाइम फ्रेम का जिक्र नहीं था, और स्टेक होल्डर्स करार दिया था। तो आज तो हमें सबसे पहले उन लोगों को जिन्होंने ये एपीसी में बैठ के करारदाद पास की थी, उनसे ये माफ़ी कहना चाहिए कि आप माफ़ी मांगिए कौम से। हैदर साहब? बिल्कुल, जिन्होंने किया उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरे लिए तो आप डॉक्यूमेंट वो निकाल लीजिए जो कि एपीसी में रखा गया था। हमने अंडर प्रोटेस्ट उसके ऊपर दस्तखत किए थे और हमने वाज़े तौर पर ये नुकात वहाँ पर उठाए थे कि हम तालिबान को स्टेक होल्डर किसी कीमत पर भी तस्लीम नहीं करेंगे, और हमारे नज़दीक जो टेररिज्म का इशू है उसकी बुनियाद मुल्क में मजहबी जुनूनियत है, और आप अलामात का इलाज तो कर रहे हैं, चाहे वो टेररिज्म हो चाहे वो सेक्टेरियनिज्म हो। ये मजहबी जुनूनियत जो मर्ज लाहक है पाकिस्तान को, उसकी अलामात हैं, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इसमें अलामात का इलाज तो कर सकती हैं, यानी ऑपरेशन कर सकती हैं जनूबी वजीरिस्तान में, शुमाली वजीरिस्तान में, स्वात में, और अब उसके तो दायरा कार को हमारा मुतालबा है कि मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए, और पूरे पाकिस्तान में तालिबान और उनसे जितने भी मुतल्लिका दहशत गर्द हैं, चाहे कलअदम तंजीमें ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ ऑपरेशन बाकायदा होना चाहिए। ये बात कंसिस्टेंटली सिर्फ MQM है जो ये मुसलसल कह रही है, और हमने उसके ऊपर अंडर प्रोटेस्ट जो है वो दस्तखत किए थे, और मेरे ख्याल से असद उमर भी इस बात के गवाह हैं, और वो तमाम लोग जो कि उस वक्त APC में मौजूद थे, उनको पता थी कि MQM की एक डिफरेंट लाइन है, और बाकी जो लोग हैं उन्होंने उस पर चाहते हुए या ना चाहते हुए, दिलों के हाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है,
اور آپ کو یاد ہوگا کہ سوات ویسے کے حیدر آپریشن بھائی کے اوپر اگر بھی انڈر جب پروٹیسٹ تھا تو آج آپ کی جماعت کو چاہیے کہ ان تمام لوگوں سے کہیے کہ وہ کل جب اے پی سی میں بیٹھیں تو اپنی اس پرانی قرارداد کے اوپر معافی مانگیں. میں اس میٹنگ کے حال سے جانتا ہوں، واقف ہوں. اس دن پریزیڈنٹ کی اوتھ ٹیکنگ سیرمنی تھی. اتنی جلدی میں تھے وزیر اعظم کہ ڈرافٹ تحریر شدہ تھا اور وہ جلدی جلدی میں اٹھ کے چلے گئے تھے کہ میں نے اوتھ ٹیکنگ سیرمنی میں جانا ہے. باقی لوگ اس لیے بیٹھے تھے کہ قوم کے سامنے یہ بتا سکیں کہ ہم اس ایشو پہ اوپر کٹھے ہیں. ندیم، میں امپلیمنٹیشن تو اس سے کرنا ایک کیا ہے، سٹیپ ٹائم اور فریم آگے کیا ہوگا، جاتا ہوں. اسٹریٹجی کیا ہے، کوئی سنجیدگی نہیں تھی. میں تو ایک سٹیپ اور آگے جاتا ہوں اس سے، اور وہ یہ کہ آج جو اے پی سی ہو رہی ہے اس میں تمام پولیٹیکل پارٹی اپنی اپنی جو تجاویز ہیں وہ علیحدہ بھی قوم کے آگے رکھیں تاکہ دودھ کا دودھ ہو اور پانی کا پانی ہو. پتہ چلے وہاں پر املگمیشن ہو جاتی ہے اور نقار خانے میں طوطی کی آواز اکثر کوئی نہیں سنتا، اور پھر اتفاق سے اس اے پی سی کے اندر جو جماعتیں موجود ہیں ان میں سے میرے خیال سے اکثریت ایسی جماعتوں کی ہے جن کے پاس کوئی سافٹ کارنر ہے طالبان کے لیے، یا پھر ان کے ماضی میں باقاعدہ تعلقات بھی رہے ہیں. ایک ایسی صورتحال میں تمام سیاسی جماعتوں کو جو کہ اس اے پی سی میں موجود ہیں علیحدہ علیحدہ اپنی تجاویز ضرور دینی چاہیے، عوام کے آگے اور میڈیا کے آگے رکھنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کس کا کیا اسٹانس ہے. ایم کیو ایم جتنی کنسسٹنٹ رہی ہے اس اسٹانس کے اوپر، چاہے وہ ایکسٹریمزم ہو، چاہے وہ ٹیررزم ہو، چاہے وہ سیکٹیرینزم ہو، ہم نے اس کا نقصان اٹھایا ہے. ہمارے ایم پی ایس کو باقاعدہ جو کہ تینوں مختلف مکتب مختلف مسالک سے حیدر تعلق صاحب، رکھتے آپ تھے، کی یہ تجویز ان جو کو ہے شہید میرے کیا خیال گیا میں ہے. بہتر ہے، اور میرے خیال میں اس کے اوپر آپ کی جماعت کو بھی، تحریک انصاف کو بھی، کیونکہ تحریک انصاف اس کے اوپر کنسسٹنٹ نہیں رہی ماضی میں. میں ان کو تنقید کرتا تھا اور کرتا ہوں کہ اس کے مسئلے کے اوپر انہیں بڑا واضح موقف اپنانا پڑے گا. اپنی تجاویز بھائی پبلک جان، کرنی میری چاہیے تو کہ یہ کیا آج بھی کہتی ہیں، کیا ہونا چاہیے. انٹرنیٹ پر نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی جو ہے، نیشنل کاؤنٹر ایکسٹریمزم پالیسی جو ہے، آج بھی انٹرنیٹ پہ پڑھی، آپ گوگل کر لیجئے، نکال لیجئے. ضرور. میں بخاری صاحب سے بھی بات کر لوں. بخاری صاحب، پورے پاکستان میں کسی سکول میں آپ نے کسی جگہ سکول بنانا ہو اس کی بھی اجازت لینی پڑتی ہے، رجسٹریشن بھی ہوتی ہے. بچوں کا داخلہ کروانا ہو اس کی بھی رجسٹریشن ہوتی ہے. سکول ٹیچر بھرتی کرنے کے لیے ایک باقاعدہ انٹرویو پروسیس ہے، پھر کام ہوتا ہے. تو ہم نے جتنے پاکستان میں مساجد ہیں، عبادت گاہیں، اللہ کا گھر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت سارے مدارس ایسے ہیں جو اکثریتی مدارس ایسے ہیں جہاں پر وہ تمام نادار بچے جن کو روٹی بھی کھانے کو گھر میں اثر نہیں ہے، وہاں پر انہیں قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، انہیں روٹی بھی مل جاتی ہے، چھت بھی مل جاتی ہے بچیوں کو بھی. میں ان کی کسی کی برائی نہیں کر رہا. 2 4 5 10% جتنے بھی برائی والے ہوں گے ان کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، لیکن رجسٹریشن پروسیس ایک بنیادی شرط ہونی چاہیے. مساجد، امام، سٹوڈنٹس، مدارس، وہاں پڑھانے والے، کیا اس کے اوپر بھی ہمیں کوئی چیز روکتی ہے کہ ہم اس کی رجسٹریشن کریں؟ ندیم صاحب، شکریہ بہت آپ کا. میں نے دونوں بھائیوں کی باتیں سنی، آپ کا سوال سنا، لیکن میں عرض کروں گا کہ جس طرح آپ نے باقیوں کو بھی وقت دیا ہے، اگر آپ مجھے وقت دیں تو آپ نے میرے پہ ایک اسپیسیفک سوال کر دیا ہے. اس کا جواب بھی دیتا ہوں اپنے تئیں جو میری دانست میں ہے، اور باقی بھی بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے تو اس پہ تو میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ صرف رجسٹریشن سے کام نہیں چلتا میرے بھائی. آپ کو یہ دیکھیں، مساجد اللہ کا گھر ہے، مگر اللہ کا گھر وہی مساجد ہیں جہاں امن و آشتی ہو اور جہاں اللہ کی خلق کے لیے امن کا پیغام اٹھے، نہ کہ ان کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جائیں. دوسری میں عرض یہ کرتا ہوں کہ آپ کی سیریسنس میں کیا دیکھوں کہ اس میں اسلام آباد کے وسط میں ایک آدمی جو ہے وہ لگا ہوا ہے کبھی دھمکیاں دینے مختلف مکاتب فکر کو، کبھی سیاسی آدمیوں کو، اور میں حیدر کو مبارک دیتا ہوں جو انہوں نے سٹینس کھڑا کیا ہے. اور یہ اسلام آباد میں اگر یہ مظاہرہ کریں گے اس مولوی کے خلاف تو میں انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ابھی اسد عمر کہہ رہے تھے، میں بالکل حلفاً میں پارٹیزن ہو کے بات نہیں کرنا چاہتا. پیپلز پارٹی کا بہرحال ایک سٹینڈ ان کے بارے میں سخت رہا ہے، اور یہ گڈ طالب اور بیڈ طالب کی جو ڈیفینیشن ہے یہی ایمبیگوٹی ہے. ایک ہی آپ کے پاس ہے جو آپ کے ملک کے مفاد کے خلاف، جو آپ کے شہریوں کے خلاف، افواج کے خلاف، تعلیم کے خلاف، بچوں کے خلاف، خواتین کی آزادی کے خلاف جو کام کر رہا ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے اس ملک میں، اور دوسرے چاہیے. دوسری عرض یہ ہے کہ ہم نے کیا ایک دوسرے کو پیغام کیا دینا ہے. ہم بٹے ہوئے ہیں فرقہ واریت میں، ہم بٹے ہوئے ہیں برادری ازم میں، اور اس پہ ہم سیاست کر رہے ہیں. سیاست میں سیاست کا قانون یہ کہتا ہے، الیکشن کا قانون یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی منافرت پھیلانے والے کو آپ
جو ہے فارغ کر دے. آج کالعدم تنظیموں کے جو نون ہیں وہ لوگ آپ کے ممبر پارلیمنٹ بنے بیٹھے ہیں. صورتحال میرے بھائی یہ ہے کہ ابھی قوم نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے، مگر حکومت کو اور سیاسی جماعتوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ either they are with Pakistan, either they are with the prosperity of Pakistan, either they want پاکستان کے جو اوپن ہو، جو جس میں تمام مکاتب فکر ایون غیر مسلم جو ہیں وہ آزادی سے اپنی زندگی گزار سکیں، یا آپ نے محصور ہو کے ایک سٹون ایج پہ جانا ہے. دوسرا میں ایک عرض کروں، ابھی حکومت کی اگر آپ بات کریں، اگر حکومت کی بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح حالانکہ پنجاب میں ہمارا بہت سارا پیپلز پارٹی کا ایلیمنٹ ہے جو ایکچولی ان کے نظریے کی جو تحریک انصاف کا ہے اس کو سپورٹ کر رہا تھا، اس نظریے کو کہ ٹھیک ہے بھئی آپ کوئی تو کھڑا ہو ان کے آگے جس طرح یہ لگے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے. مجھے تو انہوں نے یہ فیصلہ ملک و قوم کے لیے کیا ہے، مجھے تو ان کا دھرنا اٹھانے سے بھی یہ 2 دن میں حکومت کے تیور کچھ بدلے دکھائی دے رہے ہیں. میں گزارش آپ سے یہ کروں گا، ابھی کل میں نے کیونکہ مسلم لیگ نون کا کوئی ممبر نہیں ہے یہاں ساتھ، مناسب نہیں ہوگا نام لے کے بات کرنی، پن پوائنٹ کرنی، لیکن آپ جب کمیٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کو سیریسنس دکھانی پڑے گی. کل آپ نے ایک فوٹیج دیکھا ہوگا ٹی وی پہ. سر یہ بات کا تسلسل بریک سے واپس آتے ہیں تو اور گفتگو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اسد عمر صاحب، سیاسی سطح کے اوپر کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جہاں پر سیاسی جماعتوں کو میرے خیال میں پاکستان سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. اسی میں سے ایک یہ حصہ ہونا چاہیے کہ کچھ جماعتیں جو بہت زیادہ سمپتھائز کرتی ہیں یا ہیٹ پھیلاتی ہیں، فرقہ وارانہ تقسیم کا باعث بنتی ہیں، اس کے اوپر ان کی ڈی لسٹنگ جو رجسٹریشن ہے آپ کی، اس کو ختم کرنے کا عمل بھی ہونا چاہیے. کل یہیں پہ آپ کی جگہ پہ نون لیگ کے گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے شیخ وقاص اکرم، انہوں نے بتایا جن 4 جماعتوں کو کالعدم قرار دیا تھا جنرل مشرف نے، اس کا کوئی فالو اپ نہیں کیا جنرل مشرف نے، کوئی فالو اپ نہیں کیا پیپلز پارٹی نے، کوئی فالو اپ نہیں کیا نون لیگ نے. 13 سال بعد کے پتہ نہیں 12 سال بعد سپریم کورٹ نے کیس ہی خارج کر دیا کہ کوئی فالو اپ نہیں ہوا. تو یہ ندیم صاحب اس پہ مجھے ضرور بولنے دیجیے گا اسد صاحب سے پوچھ کے. اب میں آپ کی طرف بھی آؤں گا اسد عمر صاحب. دیکھیں ندیم، میں تو بات ہی یہ پہلے کر رہا تھا نا، بیان دینا بہت آسان کام ہے. کچھ اچھے لوگ بیان دیتے ہیں، کچھ برے بیان دیتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ بیان اتنی اہمیت نہیں رکھتے. میں تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اقدامات کیا کیے. دیکھیں معذرت کے ساتھ اگین یہ بلیم گیم کی بات نہیں، میں آج کل پچھلے 3-4 دن سے پوری سیاسی کلاس کی بات کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی جو بیانات ہیں وہ تو سب ٹھیک ہے نا. اس معاملے میں جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ آپ ان سے سنتے ہیں. 5 سال وفاقی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی اور شراکت دار تھے ایم کیو ایم. سندھ کے اندر بھی یہی سچویشن تھی. کراچی جہاں پہ طالبانائزیشن نہ ہونے کے برابر تھی، وہ چوتھائی کراچی جو ہے وہ طالبان کے انفلوئنس کے اندر چلا گیا. اسلام آباد کے اندر آپ مجھے بتا دیں کوئی اقدام اگر لیا ہو اس ٹیررزم کو کرٹیل کرنے کے لیے، بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے اس وقت پوری پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے. پاکستان کے عوام اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس وقت وہ اور کچھ سننا ہی نہیں چاہتے. وہ صرف سننا چاہتے ہیں کہ ان کو اور ان کے بچوں کو کیسے محفوظ کیا جائے گا، کیسے. اسد عمر صاحب اس معاملے میں تحریک انصاف کو اور نون لیگ کو زیادہ بلیم کرتا ہوں. وہ آپ ضرور کریں، کیونکہ آپ لوگوں کا سٹینس اس پہ بہت کمزور رہا ہے. آپ تگڑے ہو کے کھڑے نہیں ہوئے، آپ کے ساتھ ہائی ہوپ تھی، لیکن آپ نے 1.5 سال میں اس مسئلے کے اوپر نہیں کچھ کیا. میں آپ سے وہی بول رہا ہوں نا کہ کیونکہ آپ کے لیے بیان زیادہ ضروری ہوتا ہے، میرے لیے اقدامات زیادہ ضروری ہوتے ہیں. میرے لیے وہ جو 5 سال حکومت کر رہے تھے وہ زیادہ ذمہ دار ہیں. لیکن میں اس وقت پارٹیزن میں کر ہی نہیں رہا بات. میں تو اس وقت بات کر رہا ہوں پوری پولیٹیکل کلاس. آپ اپنے اقدامات گنوائیں گے؟ میں پوری پولیٹیکل کلاس کی بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا پوری پولیٹیکل کلاس سوائے تحریک انصاف کی، میں پوری پولیٹیکل کلاس. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا اس وقت پاکستان کے عوام دیکھنا چاہتے ہیں، اس وقت اور کوئی بات نہیں سننا چاہتے. وہ سننا چاہتے ہیں کہ ان کو اور ان کے بچوں کو کیسے محفوظ کیا جائے گا، کس طریقے سے یہ دہشت گردی کے اوپر قابو پایا جائے گا. اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ لیڈرشپ فراہم نہیں کر رہی. اس وقت ڈی فیکٹو تمام قوم کی نظریں جو ہیں اس وقت فوج کے اوپر لگی ہوئی ہیں. اور پولیٹیکل کلاس یہ آپ لوگوں کی نالائکی کے سبب ہے. آپ لوگ ایکٹ کرتے ہیں تو وہ ان کو نہ کرنا. اور میں کیا کہہ رہا ہوں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں، وہی کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں وہ. اور اگر اب بھی جو فیصلے آئے اور آگے اقدامات آپ کو دیکھنے میں نظر آئے، اگر صرف پولیٹیکل سیاسی لیڈرشپ سے آپ کو یہ نظر آیا کہ اچھا فوج تم آپریشن کرنا چاہتے ہو تو آپریشن کر لو، تم ملٹری کورٹ چلانا چاہتے ہو تو ملٹری کورٹ چلا لو، ہم تمہارے راستے میں نہیں کھڑے ہوں گے،
تو آج سے میرے الفاظ لکھ لیجئے، چند ہفتوں بعد، چند مہینوں بعد پاکستان کے عوام نے فیصلہ کر رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے کچھ کرنا نہیں ہے تو یہ 1100 لوگ جو اسمبلیوں کے اندر پروونشل اور نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، ان کی ضرورت کیا ہے؟ ان کا خرچہ برداشت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وقت ہے نیشنل لیڈرشپ دکھانے کا. تمام پروونشل گورنمنٹ خیبر پختونخوا سمیت وفاقی حکومت اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہ ٹیسٹ ہے. یا وہ کھڑے ہو کے لیڈرشپ فراہم کریں گے، اور بیانات نہیں، آپ کے لیے بیان ضروری ہے، مجھے نہیں بیان سننا، کوئی نہ بیان دیں، مجھے ایکشن دیکھنا ہے. حیدر صاحب ایک چیز آپ سے جاننا چاہتا ہوں، جو انہوں نے ابھی بات کی اسد صاحب نے، جو پہلی بریفنگ کی گئی تھی اس پارلیمنٹ کے آنے کے بعد، فوج کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ 2-3 ماہ بات چیت کر لیجئے، الٹیمیٹلی ہمیں آپریشن کی طرف جانا پڑے گا. اور 25 سے 30% انہوں نے کہا تھا نارتھ وزیرستان ہے ٹیررزم پہ قابو پانے کے لیے، باقی 70% باقی ملک کے حصوں میں کارروائی کرنی پڑے گی. تو ہمیں ٹائم بتا دیجیے گا، ہم تیار ہیں. سیاسی قیادت 1.5 سال گزارنے کے بعد آج پشاور کے سانے کے بعد آواز اٹھا رہی ہے، ویسے نہیں ہلی، تو لیڈرشپ کدھر ہے؟ دیکھیے، فوج کو یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی کہ پولیٹیکل لیڈرشپ بتا دے، کیونکہ اس اے پی سی میں اکثریت سے موجود جماعتیں اس آپریشن کے خلاف تھیں، اور طالبان اپولوجسٹ تھے جو کہ اپنے اپنی ٹیریٹری میں، بلکہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ وہ خیبر پختونخوا میں طالبان کے دفتر کھلوانا چاہتے ہیں تاکہ بات چیت کے عمل میں فیسیلیٹیشن ہو. وہ تو اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ خیبر پختونخوا میں طالبان کے دفتر نہیں کھلے، وگرنہ خان صاحب کا بیان تو آن دا ریکارڈ ہے. تو ایک ایسی صورتحال میں آج بیانات کو رد کرنے کی بات اسد کر رہے ہیں. میں تو صرف یہ اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ 5 بار کنسسٹنسی کے ساتھ طالبان کا نام لے کر ان کے خلاف بیان دے رہے ہیں. میں سلام کروں گا آپ کے ہی ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر اسد عمر کی لیڈرشپ کو کہ کم از کم انہوں نے اپنی انٹینشن کو ظاہر کر دیا، کیونکہ فوج مجبور ہوئی تھی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ہاتھوں، کیونکہ اس وقت بھی میٹنگ میں اکثریت سے وہ جماعتیں موجود تھیں جو طالبان اپولوجسٹ تھیں، جو یہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ طالبان ہمارے بھائی ہیں، وہ ناراض ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ریاست کی حیثیت ماں کی جیسی ہے، ماں کی شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. مجھے تو آج حیرت ہو رہی ہے اسد کی اس بات پر کہ ان کو بیان نہیں چاہیے. بھائی میں تو سندھ میں ایک ایل آئی تھا، اور ایل آئی ہونے کے باوجود میرے منہ پر بیٹھ کر چیف منسٹر سندھ اور وزیر داخلہ سندھ آن ریکارڈ ہیں کہ جب میں نے یہ کہا کہ کراچی میں طالبان ہیں تو چیف منسٹر نے نیگیٹ کیا. اگر وہ ٹی وی پر آ کر انہوں نے کہا جی کوئی طالبان نہیں ہے، یہ بیکار کی باتیں ہیں، کہ اس وقت کے وزیر داخلہ سندھ نے کہا یہ بیکار کی باتیں ہیں، ہمیں پورے پاکستان سے برا بھلا کہا گیا، ہمارا مذاق اڑایا گیا، اور ہمارے اوپر تانے اور جملے کسے گئے کہ ہم تو پختونوں کے خلاف ہیں. آج وہی معصوم بچے اسی خیبر پختونخوا میں جس درندگی کے ساتھ شہید کیے گئے، تو عملی اقدامات تو 1.5 سال سے حکومت پی ٹی آئی کے پاس ہے خیبر پختونخوا کی، ذرا وہ مجھے عملی اقدامات تو گنائیں جو طالبان کے خلاف اسد عمر نے کیے ہیں. وگرنہ یہ اتنی آسانی سے یہ کہہ کر جان نہیں چھوٹ سکتی کہ جناب بیان نہ دیں، عملی اقدامات کریں. میرا یہ بیان آج کا نہیں ہے، قاری طریق جناب الطاف حسین کی یہ پالیسی آج کی نہیں ہے. میرا یہ کنسسٹنٹ، میرا طالبان کے خلاف سوات میں جب پوری پارلیمنٹ 93% آف دا پارلیمنٹ سوات میں جا کر باقاعدہ صوفی محمد کی شریعت کو ایکسپٹ کر رہی تھی، بھائی میں نے پارلیمنٹ سے اٹھ کر اس کا بائیکاٹ کیا تھا کہ میں تسلیم نہیں کروں گا اس کو. اور ایم کیو ایم شمسام بخاری صاحب سے بھی پوچھ لیں، ہم نے اس کی قیمت بھی چکائی ہے، ہمارے لوگ بھی شہید کیے شمسام بخاری صاحب آپ نے سیاسی قیادت کی، روزانہ مارے جا رہے ہیں ہمارے لوگ، اور آپ کہہ رہے ہیں عملی اقدامات. شمسام بخاری صاحب آپ نے سیاسی قیادت کی سنجیدگی کا تذکرہ کیا تھا، تو لاسٹ اے پی سی کا احوال تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کل والی اے پی سی کے بعد آپ کو فرق لگے گا کہ کوئی تبدیلی آئے گی؟ میری بات ختم ہو گئی جی، بیچ میں ختم ہو گئی، آپ کا بریک آ گیا. میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا، بات یہ ہے جی کہ پچھلی اے پی سی کے تو نتائج باہر نہیں آئے. اب کسی نے انڈر پروٹیسٹ سائن کیا، کسی نے ویسے سائن کیا گیا. حکومت کو بہرحال تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یہ مینڈیٹ دیا کہ آپ کچھ کریں، کچھ نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ میں اسد عمر صاحب سے ادب کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اگر بیان نہیں دیں گے، لیڈر بیان دیں گے تو اس کو فالو کرو گے، بیان بھی دینے پڑیں گے اور ان کو امپلیمنٹ بھی کرنا پڑے گا. امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. دوسری میں عرض یہ کروں کہ پیپلز پارٹی بہرحال اور ایم کیو ایم بہرحال
ان کے طالبان کے حق میں تو بیان کبھی شاید زندگی میں نہیں انہوں نے دیا، اور نہ اس طرح، میرا مطلب وہ چلتے رہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی تمام قوم ہو گئی کٹی۔ لیکن سیریسنس میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ ایڈریس کرنے کی ضرورت کہاں ہے اس ایشو کو؟ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں۔ اب کل میں ایک دیکھ رہا تھا یہاں پہ ایک ہائی فائی میٹنگ ہوئی، چیف منسٹر صاحب پنجاب نے لی، اور ان کی اس میٹنگ میں وزیر داخلہ پنجاب بیٹھے تھے جو بڑے معتبر انسان ہیں اور ان کا فوج سے تعلق ہے اور لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، مگر اسی ایک میٹنگ میں ایک ایسا وزیر بھی بیٹھا تھا کہ مجھے آج 10 لوگ، سابقہ وزیر ویسے تو ڈیفیکٹو ہے، مجھے آج لوگوں نے کہا جی کہ اس کے بیٹھے ہوئے دہشت گردی پہ بات کیا ہوگی؟ تو یہ کیا سیریسنس آپ دکھا رہے ہیں لوگوں کو؟ اور کل جو اے پی سی ہوگی، اگر تو اس اے پی سی کے بعد وزیراعظم صاحب نے کل جو بیان دیا ہے if he means it تو بڑی اچھی بات ہے، مگر پنجاب میں بھی نظر کریں پھر جن لوگوں کا تعلق کالعدم تنظیموں سے رہا ہے، فرقہ واریت پھیلانے والوں کے ساتھ رہا ہے، ان لوگوں کے ساتھ رہا ہے جو لوگوں کا بے حق ناحق قتل کیا ہے انہوں نے، ان لوگوں کے خلاف رہا ہے جو ایک فرقے کے علاوہ باقی تمام کو کافر کہتے ہیں، تو اس پہ بھی غور کر لیں تو بڑی نوازش ہوگی ان کی۔ ایک چیز شمشان صاحب بتائیے آپ کہ ابھی اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ لیڈرشپ اگر ہم نے پرووائڈ نہ کی، ان 1100 لوگوں نے جو پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو فیصلے پھر پنڈی سے ہوں گے تو لوگ ادھر ہی دیکھیں گے۔ یہ آپ کو بھی اندیشہ نہیں ہے کہ لیڈرشپ آپ لوگ پرووائڈ نہیں کر رہے؟ میں پنڈی کی میں آپ بات سے ہی نہیں سوال کرتا، کر رہا ہوں، آپ نے بات کی ہے لیکن میں سوال کر رہا ہوں آپ سے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پنڈی کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اگر آپ نے فیصلے امپلیمنٹ نہ کیے تو عوام پاکستان اکھاڑ کے پرے پھینک دیں گے، اور ان کو پھینکنا چاہیے اگر ہم انہیں تحفظ فراہم نہیں کر سکتے۔ اسد صاحب سے پوچھتے ہیں۔ اسد صاحب، معاملہ بڑا اس وقت نازک ہے۔ آپ کے آرمی چیف امیڈیٹلی کابل گئے تھے اسی واقعے کے بعد، پھر وہاں پر اگلا پورا دن اس افواہ میں گزر گیا کہ فضل اللہ مارا گیا، وہاں پر ایک جوائنٹ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہوئی ہے، ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو ایڈوائزر ہیں سرتاج عزیز صاحب، انہوں نے بھی کہا کوارڈینیٹڈ میکنزم ہو گیا۔ اس کے بعد آج اساف کمانڈر اور جو افغان جنرل ہیں وہ آج آرمی چیف سے ملے ہیں، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سارا دن پرائم منسٹر سے مل رہے ہیں۔ پرائم منسٹر کو اس پولیٹیکل پروسیس کی اونرشپ لینی پڑے گی، مینڈیٹ دینا پڑے گا آرمی کو، لیکن اگر وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھیں گے تو یہ آپ لوگوں کی ہار ہے، شکست ہے، آپ کی انکمپیٹنس اسٹیبلش ہو جائے گی۔ آپ سے مراد آپ کی پارلیمان جمہوری نظام ہے، آپ کو لیڈرشپ نہ دکھائی تو یہ کوسچن مارک ہو جائے گا۔ آپ وہی کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، بالکل میں آپ کی بات کو ری انڈورس کر رہا ہوں۔ 100% ایسا ہی ہے۔ ایک کیونکہ وہ بات ہوئی ہے تو اس پہ میں پارٹیزن ڈسکشن تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کریں تو میں پھر یہی کہوں گا، ٹی وی ٹاک شو اور ٹویٹر کے اوپر بہادری دکھانا بڑی اچھی بات ہے، میں بڑا امپریس ہوں جی، بڑے زبردست دلیر سٹیٹمنٹ دیے، لیکن 6 سال آپ حکومت کے پارٹنر، بلکہ 2002-2003 میں تو ٹی ٹی پی بنی ہی نہیں تھی نا، اس کے بعد بنی تھی۔ جس دن سے ٹی ٹی پی بنی ہے اس سے لے کے آج سے چند ماہ پہلے تک، پچھلے سال تک، پی پی پی، ایم کیو ایم، یہی لوگ حکومت، اے این پی یہی حکومت کرتے رہے نا۔ فضل اللہ بیٹھا رہا ہے افغانستان کے اندر، وہاں سے وہ چلاتا رہا ہے کراس بارڈر۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم نے ڈپلومیٹک انیشیٹو لیا اس کو لینے کے لیے؟ چاہے ڈپلومیٹک انیشیٹو ہو تو وہ نظر آ رہا ہے راحیل شریف وہاں پہ جا رہے ہیں، چاہے وہ ملٹری ایکشن تو ظاہر ہے کرنا ہی فوج نے ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل جو سینٹینسنگ ہے وہ بھی ملٹری کورٹ سے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ 500 بندہ سوات آپریشن میں پکڑا تھا، سارے بحال ہو رہا ہو گئے، ان پارلیمان نے ایسی قانون سازی نہیں کی کہ ان کو سزا مل جائے۔ ہم میسج کیا دے رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے ڈپلومیسی کروانی ہو، جوڈیشل کام کروانا ہو، ملٹری ایکشن کروانا ہو، ہر چیز کا علاج فوج کے پاس ہے۔ اس سے زیادہ بے بسی اور نااہلی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بے بسی نہیں ہے، انکمپیٹنس ہے آپ لوگوں کی، آپ لوگوں کے ہاتھ کسی نے باندھا نہیں ہے، آپ لوگ ایکٹ نہیں کر رہے۔ میں بھائی وہ تو خود سیلف انفورس اور یہ بات صرف پرائیورٹائزیشن کی، میں صرف ایک مثال دے دوں شمشاد صاحب، مجھے صرف ایک مثال میں اگر دے دوں اس کے بعد آپ ضرور بات کیجئے گا۔ نیکٹا وہ بالکل نرو سینٹر ہے جو آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بنانی ہے، ایک ادارہ ہوگا جہاں سب لوگ آ کے بیٹھیں گے اور ایک ہی جگہ سے سامنے ایکشن ہوگا۔ آپ کو پتا ہے نیکٹا 4 سال پہلے تقریباً بنانے کی کوشش کی گئی تھی، جس وقت وہ بنا رہے تھے تو بننے کے فوراً بعد اس کی پریزنٹیشن وغیرہ ہوئی، ایک گروپ کو بلایا گیا تھا، مجھے بھی بلایا، میں سیاست میں نہیں تھا، مختلف ڈائیورس لوگ بلائے گئے تھے۔ تمام لوگوں کی بار بار یہ رائے یہ تھی کہ یہ آپ جو انٹیریئر منسٹری کے اندر ہاؤس کر رہے ہیں یہ تو نان سٹارٹر ہے، جب تک وزیر اعظم اس کو ڈائریکٹلی لیڈ نہیں کریں گے، پرائم منسٹر ہاؤس سے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی لیڈ نہیں ہوگی، یہ نہیں کرے گا، بیکاز جو ادارے ہیں وہ آپس میں کبھی ربط ہی نہیں رکھیں گے برابر کے ادارے، ایک آدمی جو لیڈ کرتا ہے ٹاپ پہ۔ بہت دفعہ جب یہ کہا گیا تو جواب ہمیں یہ ملا، وزیر اعظم سے یہ کہا گیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں میں بزی بہت زیادہ ہوں۔
اگر آپ کی نیشنل لیڈر، اور ابھی بھی یہی ہوگا، میاں نواز شریف کو یہ پوائنٹ سمجھنا، میں بار بار ایمفسائز کروں کہ میاں صاحب نے اگر نیشنل لیڈرشپ اس وقت نہیں لی اور لیڈ نہیں کیا، اور وہ صرف انہوں نے مسئلہ اپنے پاس سے اٹھا کے کسی اور ادارے کے پاس ڈالنے کی کوشش کی، نہ صرف وہ irrelevant ہو جائیں گے، وہ پورے پولیٹیکل سسٹم کو irrelevant کر دیں گے۔ یہاں امن سکون ہے، یہاں کوئی ایسا دھماکہ نہیں ہوا، صرف صاحب جذباتی ہو گئے۔ ایک بریک لے لیں۔ یہ ضرب عضب آپریشن جس طریقے سے سٹارٹ ہوا تھا، اگر کسی لوگوں کو بھول ہو کہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے بڑی پریشانی تھی، بڑی برین سٹارمنگ کی، اسٹریٹجی وضع کی اور فوج کو مینڈیٹ دیا، تو ان کی وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ یہ انیشیٹو بھی فوج سے آیا تھا۔ حکومت اس وقت بھی گریزاں تھی اور ریلکٹنٹ تھی۔ کھجوری چیک پوسٹ کا واقعہ ہوا تھا جس کے بعد یہ انیشیٹو، یہ سٹارٹ ادھر سے آیا۔ پولیٹیکل لیڈرشپ نے بعد میں اس کو انڈورس کرتے ہوئے اس کی اپروول دے دی۔ تو یہ موقع سیاسی قیادت کے پاس لیڈرشپ دکھانے کا۔ میں بریک لے لوں، بریک سے واپس آؤں گا تو حیدر صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ قیادت کیسے دکھائیں گے، کیسے لیڈ رول میں آئیں گے، اونرشپ کیسے لے گی پارلیمان۔ وہ پارلیمان جو ایک ہفتہ اکٹھا بیٹھی تھی، اس پارلیمان کو ابھی تک توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے اوپر آ کر بیٹھ کر 2-4 دن بحث کرتے کہ پشاور میں یہ کچھ واقعہ ہوا ہے، اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ موقع ہوتے ہیں اکٹھے ہو کر بیٹھنے کے لیے۔ بریک لے لیں، دوبارہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ حیدر عباس رضوی صاحب، آپ سے سٹارٹ کریں گے۔ لاسٹ 4 منٹ ہیں، پرائورٹائز کرنے ہیں ایکشنز، کیا کیا جائے؟ دیکھیے، ظاہر ہے کہ آپ کو ایک ملٹائی پرانگ اسٹریٹجی لے کر چلنا پڑے گا۔ صرف ٹیررزم اور سیکٹیرینزم کے خلاف اگر آپ کام کریں گے تو پاکستان میں دوبارہ دہشت گردی کچھ وقت کے لیے تو شاید تھم جائے یا کم ہو جائے، یا سیکٹیرینزم تھم جائے یا کم ہو جائے، باوجود اس کے کہ کل سے لے کر آج تک بھی کراچی میں 5 شیعہ نوجوانوں کو شہید کیا ہے کل عدم جماعتوں کے لوگوں نے۔ اس کے باوجود شاید آپ کچھ دیر کے لیے اس میں ٹھہراؤ لے آئیں، مگر جب تک آپ مذہبی جنونیت کو ختم نہیں کریں گے، یہ لال مسجد جیسی جگہیں، یہ جامع افسر جیسی جگہیں جو کہ شاید اسد عمر صاحب کے حلقے میں ہی پڑتی ہوں، شاید انہوں نے کبھی کوئی پولیس کو کمپلین کی ہو کہ وہاں سے وہ دہشت گردی کا ایک اڈا ہے جہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف ایک ایسی مسجد جو کہ مسجد زرار کہی جانی چاہیے، اس کے خلاف شاید انہوں نے کبھی کوئی عملی قدم اٹھانے کی کوشش کی ہو۔ حلقہ بنتا ہے ان کا، کرنا چاہیے تھا ان کو، اگر نہیں کیا تو اب کر لیں۔ تو آپ کو ایکسٹریمزم کو کرب کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے کیا اقدامات ہیں میری آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ مدرسہ ریفارمز کی بات کر رہے تھے، مدرسہ رجسٹریشن کی بات کر رہے تھے۔ میرے بھائی، اتنے بچے جو کہ مدارس میں ہیں ان کو ریاست پاکستان نہیں پال سکتی، یہ مولوی پال رہے ہیں۔ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ پاکستانی ریاست جب جس کا کام کو نہیں کر پا رہی، وہ یہ مدارس کر رہے ہیں، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ منی لانڈرنگ صرف پاکستان سے باہر پیسہ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان چیکڈ پیسہ پاکستان میں آنے کا بھی نام ہے۔ اور پشاور انسیڈنٹ جو پشاور میسیکر ہوا ہے، ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی وہاں پر حکومت ہے، وہ 7 دہشت گردوں کے مارا جانا عوام کے لیے قابل اطمینان نہیں ہے۔ اس میں اس کے پس پردہ کون لوگ ہیں، اس کے پلانرز کون ہیں، اس کے فائنانسرز کون ہیں، اس کی جڑیں پاکستان میں کہاں کہاں پر پرپیٹریٹرز کون کون سے لوگ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں کون لوگ ہیں، آج بھی طالبان خیبر پختونخوا میں اتنی امپیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایکٹ کیسے کر رہے ہیں، ان سوالوں کے جواب تو دینے پڑیں گے۔ شمسام بخاری صاحب، اگر آپ کو پرائورٹائز کرنا ہو تو آپ کون سی تجاویز دیں گے کہ یہ ایکشنز پہلے ہمیں کرنے چاہیے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو ود آئرن ہینڈ نپٹا جائے، اور دوسرا یہ جو مدرسہ ریفارم اور مدرسہ آڈٹ ہے، اس سے بالکل دیکھیں مدرسے ہونے چاہیے اور رہے ہیں، مگر مدرسہ ریفارم ہونا چاہیے، مدرسہ آڈٹ ہونا چاہیے، اور اگر ریاست نام کی چیز پاکستان میں ہے تو پھر ریاست کو سلیبس پہ ضرور کنٹرول ہونا چاہیے۔ ریاست کے خلاف اور مذہب کے خلاف اور فرقہ واریت پھیلانے والا مفاد نہیں پڑھایا جانا چاہیے۔ لیکن آپ تو اسلام آباد کے اندر ایڈریس نہیں کر رہے، اور نہ ہم کر سکیں۔ اس وقت یہ مولوی دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں، یہ جو ہیں یہ لال مسجد والے، تو کیا ہوگا بھائی؟ یہی کام چلے گا۔ یہاں پہ سول سوسائٹی ان کے خلاف جاتی تو آپ ان کو جیل میں کرتے، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔
اسد عمر صاحب، میں ایک چھوٹا سا مزدور آدمی ہوں، بہت سی باتیں نہیں میری سمجھ میں آتی، لیکن ایک موٹا سا سوال میری سمجھ میں آتا ہے کہ 150 ارب روپیہ میٹرو پروجیکٹس ہیں لاہور اور اسلام آباد کے. اگر یہ 150 ارب روپیہ ان مدارس کو ریگولر سکولنگ کے لیے کرتے تو پورے پنجاب کے سارے مدارس کور ہو جاتے. بھائی ان کی پرائرٹی نہیں ہے نون لیگ کی، ہے ان کے ووٹر ہیں یہ. آپ کا کیا تجزیہ؟ تو میں ایک روپ پہ کہہ کے پیٹ گیا جی. اسلام آباد کے اندر دہشت گردی کی وارداتیں ہوئے ہیں، سبزی منڈی کے اوپر اٹیک ہوا، F8 کچہری کے اوپر ہوا، سکینرز جو لگنے تھے وہ جو 2 آئے ہوئے تھے وہ ان آپریشنل رکھے ہوئے استعمال نہیں ہو رہے، 8 لگنے تھے اس کے لیے پیسہ نہیں ہے. 50 ارب روپے کے بس پروجیکٹ کے لیے جو اسلام آباد کا کوئی شہری نہیں مانگتا وہ اس کے لیے پیسہ ہے. ترجیحات تو ان کی بالکل غلط ہے. صرف میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حیدر بھائی کا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ 2003 سے 2013 تک 10 سال وفاقی حکومت کا حصہ لی، ان کے فیڈرل منسٹرز رہے، تو انہوں نے جو کام نہیں کیا اسلام آباد کی لال مسجد کے بارے میں، تو یہ ان کی خواہش ہے کہ میں ایک اپوزیشن ایم این اے ہوتے ہوئے کام کر دوں. بڑی ان کی مہربانی ہے کہ ان کا میرے بارے میں پرائورٹی نمبر 1 لاسٹ ون ترجیحات. جس دن ترجیحات آپ نے بدل لی، آپ نے کہا کہ میں نے اس قوم کو دہشت گردی سے نجات دلانا ہے اور میری یہ ذمہ داری ہے، کسی اور کی نہیں ہے، اس دن سے آپ بھلائی دیکھنی شروع کر دیں گے. اسد عمر صاحب، حیدر عباس رضوی صاحب اور سمسام بخاری صاحب، میں سب کا شکر کروں گا. کل ہماری سیاسی قیادت کا امتحان ہے اور امتحان میں صرف ایک بیان نہیں آنا چاہیے، اس میں ایک امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اگلے یہ 3-5 سال، 2 ماہ، 6 ماہ، اس میں کیا ٹارگٹس ہیں، کیسے اچیو کرنا ہے. اگر اس کے بغیر اٹھیں گے ایک بیان جاری کر کے کہ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے لوگ بہت زیادہ آپ سے غصہ ہوں گے، نالاں ہوں گے، ناراض ہوں گے. اب انہیں ایکشن چاہیے اور اس کے لیے امپلیمنٹیشن پلان چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.